السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام حافظ حفیظ اللہ اور میں ایک طالب علم ہوں قرآن کا، اور اسی طرح عربی جو لیکچر ہے اس کا ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں۔ آج ہم سب سے پہلے سیکھیں گے نماز کے بارے میں، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ نماز جو ہے وہ ہماری عبادات میں سب سے پہلی جو فرسٹ عبادت ہے وہ نماز ہے، وہ بنیادی عبادت ہے، اور چونکہ اس کی ہمیں ضرورت بہت زیادہ ہے۔ آج اگر ہم سے کوئی یہ پوچھے کہ آپ نماز کے اندر کیا پڑھتے ہیں، کوئی غیر مسلم نہیں کھڑا ہو کے ہم سے پوچھ لے کہ آپ نماز میں کیا پڑھتے ہیں، تو ہم اس کو بتانے سے قاصر ہیں۔ تو بنیادی چیزیں ہم سیکھیں گے، اس کے بعد آہستہ آہستہ جو ہے ہم اس کو ڈیٹیل میں جائیں گے۔ تو سب سے پہلے جو ہے وہ نماز میں بنیادی چیز ہے نیت نماز۔ نیت نماز کیوں ضروری ہے؟ اس وجہ سے کہ کوئی بھی کام ہم کرتے ہیں تو سب سے پہلے اس کی ہماری نیت ہوتی ہے، اور دین میں نیت کی بہت زیادہ اہمیت ہے کہ جو کام بھی آپ، جس کام کو بھی آپ کرنے لگے ہیں، اگر آپ کی نیت درست ہے تو اس کا اجر و ثواب زیادہ ہے۔ اس وجہ سے ہم اکثر حدیث سنتے رہتے ہیں انما الاعمال بالنیات۔ تو نیت بنیادی چیز، تو سب سے پہلے ہم نیت کریں گے نماز کی کہ میں نماز کی نیت کرنے لگا ہوں۔ نمبر 2، سب سے پہلی جو چیز ہے جب ہم نماز شروع کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں تکبیر، اللہ اکبر جسے کہتے ہیں، اللہ اکبر اس کو تکبیر کہتے ہیں، لیکن اس کا پورا نام ہے تکبیر تحریمہ۔ تحریمہ کیوں کہتے ہیں تکبیر تحریمہ؟ اس وجہ سے کہ یہ تکبیر بہت ساری ان چیزوں کو جو حلال تھی ان کو بھی حرام کر دیتی۔ مثلا کہ آپ نے جب اللہ اکبر کہا تو اس کے بعد آپ کھانا پینا آپ کے لیے حلال ہے، لیکن آپ نہیں کھا سکتے، آپ پی نہیں سکتے، آپ کسی سے کلام نہیں کر سکتے۔ ویسے آپ نارمل روٹین میں آپ کلام کر سکتے ہیں، لیکن تکبیر تحریمہ کرنے کے بعد آپ کسی سے کلام نہیں کر سکتے۔ اس وجہ سے بہت ساری چیزیں جو حلال تھی وہ حرام ہو گئی، اس وجہ سے اس کا نام تکبیر تحریمہ ہو گیا۔ اللہ اکبر کہنے کے بعد سب سے پہلی چیز جو بنیادی چیز ہے اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں ثنا۔ ثنا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی تعریف کو۔ تو آپ ویسے بھی کسی کے ہاں جائیں تو سب سے پہلے جب اس کی تعریف کرتے ہیں تو سب سے بڑے جہاں کے سامنے ہم کھڑے ہو جائیں گے تو ہم اس کی سب سے پہلے تعریف کریں گے، اور تعریف کے الفاظ جیسے ترجمہ اور وہ چیزیں ہم بعد میں ڈیٹیل میں پڑھ لیں گے۔ اس کے بعد ثنا پڑھنے کے بعد ہم پڑھتے ہیں تعوذ۔ تعوذ کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو، اور یہ اس وجہ سے ضروری ہے کہ تعوذ کے اندر ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتے ہیں شیطان مردود سے، کہ شیطان سے ہم بچنا چاہتے ہیں اور اللہ کی پناہ کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس وجہ سے ہم تعوذ پڑھتے ہیں۔ نمبر 5 پر ہے تسمیہ۔ تسمیہ کہتے ہیں، اصل میں تسمیہ کہتے ہیں نام کو، اور اس میں جو ہے وہ ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا نام لیتے ہیں، اور نماز کی ابتدا کرنے لگے ہیں، اس وجہ سے ہم رحمان اور رحیم کا نام لے کر اس سے شروع کر رہے ہیں نماز۔ اور نماز میں اب سب سے پہلی جو بنیادی چیز ہے وہ سورۃ الفاتحہ ہے۔ قرآن کی ابتدا بھی اس سورت سے ہوتی ہے، اور سورۃ الفاتحہ سے نماز کی ابتدا بھی سورۃ الفاتحہ سے ہی ہو رہی ہے۔ فاتحہ کا معنی ہے کھولنے والی، فاتحہ کا معنی کھولنے والی، اور اس سورت کو سورۃ الفاتحہ اس وجہ سے کہتے ہیں کیونکہ یہ چابی ہے، یہ قرآن پاک کی ابتدا ہے، اور یہ تمام مضامین کو کھولنے والی صورت ہے۔ اس صورت کے اندر جو ہے وہ سورۃ فاتحہ کے اندر توحید بھی ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ کا ذکر بھی ہے، اور اس کے بعد اس صورت کے اندر دعا ہے جو انسان اپنے لیے مانگتا ہے، اور دعا کے بعد پھر جو ہے وہ آخر میں آمین ہے کہ اس دعا کی قبولیت کو اللہ تعالیٰ شرف قبولیت عطا فرمائے۔ یہ ہم سورۃ فاتحہ تک آج ہم نے سبق پڑھا، اس میں ہم نے 6 بنیادی چیزیں پڑھی ہیں: نیت نماز، تکبیر تحریمہ، ثنا، تعوذ، تسمیہ اور سورۃ فاتحہ۔ پھر ان کی ڈیٹیل انشاءاللہ بعد میں جب مکمل ہو جائے گی اس کے بعد پھر ہم ایک ایک چیز کو اس پر ہم لیکچر ریکارڈ کریں گے انشاءاللہ۔ واخر دعوانا